السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پیارے اسلامی بھائیوں، سادات کرام، علماء کرام اور خواتین و حضرات، آج مرحوم و مغفور حاجی طارق صاحب القادری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ ختم بھی ہے، اور 3 طلباء کو دستار سے بھی نوازا جائے گا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. چونکہ بہت سے لوگ ہمارے دارالعلوم غوثیہ رضویہ سے واقف نہیں ہیں، اس لیے میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، لیکن ہر شخص اس نیت سے اپنی کمپنی کا تعارف کراتا ہے کہ لوگ اس کمپنی سے جوائنٹ ہو. تو میں بھی کوئی اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، اس لیے کہ آپ خوش ہو کہ اہل سنت والجماعت میں بھی کچھ کام ہو رہا ہے. ورنہ گھروں میں بیٹھ کر لوگ بدعقیدہ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور سنیت پہ ماتم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو اس کو بتانے کی نیت یہی ہے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے علماء اور مخلصین آج بھی زندہ ہیں اور وہ دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دارالعلوم غوثیہ رضویہ 8 سال پہلے بلیک بن کی سرزمین پر قائم کیا گیا. چونکہ ہمارے پاس فی الوقت اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ ہم کوئی بلڈنگ خرید سکیں، اس لیے ہمارے حاجی موسیٰ بھائی ناتھا، حاجی اقبال بھائی، حاجی ولی بھائی شاست والے، اقبال بھائی ماچ والے، حاجی شفیق بھائی اسوریا اور دیگر حضرات نے ہمارا بھرپور مالی تعاون بھی فرمایا. اور جب بھی ہم نے وقت کی قربانی کے لیے کہا تو وہ وقت کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئے. اور خاص طور سے غوثیہ مسجد کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مرحوم حافظ نثار صاحب اور حاجی عبداللہ سیکرٹری اور ان کی پوری کمیٹی. چونکہ جو کمانڈر ہوتا ہے ان کا ہی نام لیا جاتا ہے، اس لیے میں نے ان کا نام لیا. اور مولانا خیر الدین، مولانا سلیم، ان کا بھی بطور خاص ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ورنہ ائمہ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا پتہ نہیں ہماری کوئی جگہ خالی لے لے گا، حالانکہ اپنا ایسا مزاج نہیں. مگر ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہم کو اپوزیشن نہیں سمجھا، اپنا بھائی سمجھا. اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے دامِ درم سخن، ان کو برکتیں عطا فرمائے. ہمارے حاجی بھائی موسیٰ، جب بھی یہ تو ہمارا 21-22 سال کا تعلق ہے، جب بھی ہم نے ان کو آواز دی تو ہر طرح کا تعاون انہوں نے پیش کیا. خاص طور سے ان کا میں نام لے رہا ہوں اس لیے کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو میں ان کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اب تک کتنے طلباء و طالبات فارغ ہوئے ہیں. اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے. عام طور سے جو سندیں دی جاتی ہیں، میں کبھی ایسی سند دیتا نہیں ہوں. کم از کم میں طالب علم کو پوچھ لیجیے ان لوگوں کو کہ اتنا ضرور پڑھا دیتا ہوں کہ الحمدللہ اگر وہ ذوق رکھیں اور مطالعہ کریں تو ایک اچھے خاصے عالم ہو سکتے ہیں. ورنہ میں اس کو عالم کورسی سند میں نے نہ بولٹن میں دی ہے نہ یہاں دی ہے، میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں. آج لوگ تو اردو کتابیں پڑھا کر کے عالم کی سند دے رہے ہیں. اگر عالم یہی نام ہو جائے گا تو پھر لوگ یہی سمجھیں کہ اگر عالم یہی ہے تو ہم بھی عالم ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ عالم اس کا نام نہیں ہے. اسی لیے ہم نے محمود کو، فضیلت الشیخ محمود کو کہا تھا کہ آخر میں یہ بول دینا کہ الحمدللہ ہم یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم عالم ہو گئے. الحمدللہ اتنا پڑھایا ہے کہ اگر یہ مطالعہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن
عالم دین ہو جائیں گے۔ ہمارے حاجی موسیٰ بھائی مجھے کہنے لگے کہ ہمارے طلبہ کوئی یونیورسٹی چلا جاتا ہے، ان کو پڑھانے کا کیا فائدہ؟ تو میں ان کی بھی اور آپ کی معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ مولانا نعیم صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ مسجد اقصی بولٹن کے امام ہیں، اور میں بھی آج کل چونکہ کوئی اردو خطیب نہیں ہے تو یہ مجھے بلاتے وہاں جاتا ہوں، میں ان کا استاد ہوں، مگر ان کی کمیٹی مجھے یہ کہتی ہے کہ مولانا آپ نے ہم کو ہیرا عطا فرمایا ہے۔ کبھی آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے دیکھیں، کبھی آپ ان کی تقریر سنیں، اور مدرسے کا جو نظام سنبھالا ہے، چونکہ گھر کا آدمی ہوتا ہے اس کی قدر لوگ نہیں کرتے، وہاں جا کے پوچھیں۔ اگر کوئی اور میرا اسٹوڈنٹ کام نہ کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نعیم جو کام کر رہے ہیں ہمارے ثواب جاریہ کے لیے بھی انشاءاللہ کافی ہو جاتا۔ مگر صرف یہی نہیں، پریسٹن میں ایک دارالعلوم کھولا گیا ہے سنیوں کا، وہاں یہ میں الحمدللہ شکریہ کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر میرے وہ دو شاگرد ان کے پاس نہ ہوتے تو وہ بھی ہمت نہیں کرتے کہ دارالعلوم کھولیں۔ میرے دو شاگردوں کی بنیاد پر وہ دارالعلوم چلا رہے ہیں، تو ہمارے دو شاگرد وہاں بھی پڑھا رہے ہیں۔ پھر میرا ایک شاگرد محمد آدم، حافظ محمد آدم ساسروڈ والا، وہ غوثیہ مسجد میں فردر اسٹڈی بڑے طلباء کو جو ہے وہ بھی پڑھا رہا ہے، اور یہ مت سمجھے الحمدللہ میں نے اس کو کافیہ بھی پڑھائی ہے، ہاں یہ نہ سمجھے کہ خالی ویسے ہی گزار دیا ہے، نہیں، میرے بہت سے شاگرد اور شاگردائیں ایسی ہیں الحمدللہ کہ وہ خود عربی مطالعہ کر سکتے ہیں اور ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حافظ ہمارے جو کرسوں میں پڑھاتے ہیں حنیف، محمد حنیف، ان کی بیٹی الحمدللہ وہاں پر عالمہ کلاس پڑھا رہی ہے، اور باقی جو ہے کوئی ڈاکٹر بننے گیا ہے، کوئی ڈینٹسٹ بن رہا ہے، تو ان کو تو میں نہیں روک سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ لوگ بھی اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کریں گے۔ حضرت علامہ اقبال صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں۔ ہمارے ماشاءاللہ مصطفیٰ اور محمود، ان دونوں کو الحمدللہ اتنا پڑھا دیا ہے کہ حسین چمن فیملی میں انشاءاللہ کوئی بدعقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں۔ اصول حدیث بھی اتنا پڑھایا ہے کہ یہ یونیورسٹی میں سلفیوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ان کو پوچھو کہ میں نے ان کو فقہ کے اندر تقریباً جو عناوین ہو سکتے ہیں، نکاح تک، طلاق تک کے مسائل پڑھائے، اور 1-2 سال نہیں 6 سال تک پڑھایا۔ تو خیر یہ اب تک جو ہے 12 طالبات اور 11، یعنی ٹوٹل 8 سالوں میں 23 عالمہ اور ٹوٹل عالمات اور عالم 23 کے فارغ ہو چکے ہیں، اور 23 فارغ ہو چکے ہیں، اور 23 فارغ ہوئے۔ مجھے بتائیے کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن سے کبھی ہم نے کہا ہو کہ دارالعلوم کی مدد کر دینا، عام طور سے ہم نے کبھی کہا نہیں۔ یہ چند لوگ ہمارا تعاون کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ حضرات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ حضرات کبھی ہم سے پوچھ لیا کریں کہ دارالعلوم کی پوزیشن کیا ہے کہ نہیں؟ یہ میرا تو کام نہیں اکیلے کا، دین کا کام ہو رہا ہے، اور ٹائم نہیں ہے، ورنہ قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاتا کہ قرآن نے یہ واضح فرمایا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ ہر سٹی کے اندر کم از کم 3 ایسے علماء ہونا ضروری ہے جو آپ کے مسائل کا حل کر سکے۔ یہ کمیونٹی کی ذمہ داری ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا، یہ جو فرمایا اس سے پہلے وَلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ آیا ہے، یعنی کوئی بھی آدمی دین کی تبلیغ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم دین حاصل نہ کرے، سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بلیک برن کا، یہ سب سے سنیوں کا دعوت اسلامی سے بھی پہلا ہمارا دارالعلوم ہے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کا بعد میں قائم ہوا۔ دعوت اسلامی کے جو یہاں کے وہ لیڈر ہیں جمیل بھائی، وہ بھی میرے پاس پڑھتے رہے ہیں۔ ہمارے حاجی شاہد بھائی کے داماد کے کوئی عمران، اس کو بھی میں نے پڑھا، سند نہیں لیکن میں نے اس کو بھی مشکات سے ایک پڑھایا ہے۔ تو الحمدللہ یہ کام ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تعاون فرمائے ہمارا۔ ہمارے حاجی شفیق صاحب کو جب بھی ہم نے دعوت دی، تعاون کیا، آج بھی میں نے ان سے کہا کہ کب تک میں حاجی موسیٰ سے کہتا رہوں گا کہ دیتے رہو۔ ابھی بیلنس ختم ہو رہا ہے تو انہوں نے 1200 پاؤنڈ اپنے بیٹوں، اپنی اہلیہ کی طرف سے پیش کیے ہیں۔ آپ حضرات بھی اگر تعاون کرنا چاہیں تو بعد میں کر دیجئے گا۔ اب اخیر میں ایک بات واضح کروں
وہ یہ ہے کہ بہت سے طلبہ ادھوری تعلیم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا فائدہ، یا بہت سے مان لو ٹیکسی کرنے چلے گئے. تو آپ لوگ جو تعاون کرتے ہیں ان کی تسلی کے لیے میں حدیث لایا ہوں. سنیں کہ آپ نے جو دیا ہے اور انہوں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب کہیں نہیں جائے گا. یہ حدیث سن لیجئے، مشکات شریف میں یہ حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم فادرکہ، جس نے علم حاصل کیا اور حاصل کر ہی لیا، چھوڑا نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے کان لہ کفلا من الاجر، اس آدمی کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب. اور فرمایا کہ فإن لم یدرکہ، اگر وہ پورا علم حاصل نہیں کر سکا، چلا گیا یا علم حاصل کرنے کے بعد کسی کام میں لگ گیا، تو فرمایا کان لہ کفل من العجر، فرمایا کہ اس کے لیے ایک ثواب ضرور ہے. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت سے لوگ پورا نہیں پڑھتے یا پڑھ کے کچھ کام میں لگ جاتے ہیں. آپ نے جو تعاون کیا ہے وہ ثواب آپ کو ضرور ملے گا. اب آخری بات، یقیناً ہمارے دوست حضرت علامہ محسن صاحب قمر اکیڈمی بیٹھے ہیں، میں ان کو دیکھ بھی رہا ہوں. یقیناً غربا فقراء کا تعاون ضروری ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ غربا اور فقراء کے مقابلے میں جو مدارس اسلامیہ کے طلبہ ہیں ان کے تعاون میں کتنا ثواب ہے. امام اہل سنت امام حمزہ محدث بریلوی سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کرتا ہے، اس سال وہ چاہتا ہے کہ ایک سید طالب علم کو، اور سید کی وجہ سے یہ فتویٰ نہیں دیا، طالب علم کی وجہ سے دیا ہے، وہ غریب ہے، اس کو خرچہ دے، تو کیا ثواب وہ ملے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غریبوں کے مقابلے میں طالب علم کو دینے میں 70 گنا ثواب زیادہ ہے، 70 گنا ثواب زیادہ ہے. پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ طلبہ کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے مقابلے میں طلبہ کو زکوٰۃ دینا افضل ہے. اور وہ مشتاق بھائی کھوکی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھی، ہم سمرقند گئے، بخارا گئے، تشریف لائی علماء کرام، مولانا کلیم صاحب، مولانا سلیم صاحب، حافظ حنیف صاحب وغیرہ تشریف لائی. سنیے اس کو پلیز. ہم سمرقند گئے، بخارا گئے، وہ سمرقند جہاں غریب نواز پڑھنے کے لیے گئے تھے، وہ بخارا جہاں سے ہمارے شاہ صاحب کے آبا و اجداد آئے، پوچھئے ان سے، وہ بخارا جہاں امام قاضی خاں پیدا ہوئے، آج اس بخارا سمرقند تاشقند کی حالت کیا ہے؟ مولانا کلیم صاحب سامنے بیٹھے، ان سے پوچھئے. وہاں عالم بننے کے لیے کوئی دارالعلوم نہیں ہے. کمیونسٹ نے جب قبضہ کیا تو سب سے پہلے جو کام انہوں نے کیا، جتنے علماء تھے جن سے بن سکا سب کو شہید کر دیا. کلمہ پڑھانے والوں کو مار دیا جاتا تھا، مدرسوں پہ تالے لگا دیے. آج مسجدیں تو ہیں بلند جو ہے میناروں والی، لیکن وہاں درسگاہیں ختم ہو گئی، جہاں سے فقہا پیدا ہوتے تھے، جہاں مجتہدین پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے ائمہ جہاں پیدا ہوئے، امام ابو حفص کبیر جیسے لوگ پیدا ہوئے، آج وہاں باقاعدہ صحیح طور پر جدید مسائل کی ریسرچ کرنے والا عالم آپ کو نہیں ملے گا. پاکستان میں آپ کو ملے گا، ہندوستان میں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں غریب مسلمانوں نے مدارس کو آباد رکھا ہے. اور یہاں بھی سن لیجئے، آج ہماری مساجدیں آباد ہیں، لیکن اگر ہم نے دارالعلوم کی طرف توجہ نہ دی اور نئی نسلوں کو ہم نے عالم نہ بنایا تو یاد رکھیے مسجدیں تو بلند رہے گی، مگر وہی حال ہوگا جو بخارا کا ہوا ہے، وہی حال ہوگا جو سمرقند کا ہوا ہے. اس لیے آپ کو پیسے نہ دینا ہو تو نہ دیجیے، لیکن کبھی بھی محفل میں بیٹھ کے کسی دارالعلوم کی تنقید مت کیجیے. اگر کوئی دارالعلوم میں کرپشن ہو رہا ہے اس کو چندہ مت دیجیے، لیکن سارے دارالعلوم کو تو برا مت کہیے. آپ مجھے برا کہہ دیجیے محمد نظام الدین کو، لیکن سارے علماء کو تو برا نہ کہیے.
کیوں؟ اس لیے کہ انہی کی وجہ سے آج دین کی بہار ہے، انہی کی وجہ سے جہالت ختم ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ علماء کی کتنی اہمیت ہے؟ بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت غریب ہو گئے، یہاں تک کہ پانی پینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ ایک آدمی کے پاس گئے جو شربت بنا رہا تھا، اس سے کہا کہ میں تجھے 2 مسئلے بتا دیتا ہوں، 1 گھونٹ پانی دے دے۔ انہوں نے کہا یہ مسئلوں کو بھی کوئی ضرورت نہیں، پیسے لاؤ، پانی وانی نہیں ملے گا۔ امام محمد افسوس کرتے ہوئے چلے گئے۔ ہوا یہ کہ وہ آدمی پیسے والا تھا، اس کی ایک جوان لڑکی تھی، اس نے کہا کہ اگر میں اپنی لڑکی کی شادی کے جہیز میں ساری دنیا کی دولت نہ دوں تو میری بیوی پر اس نے کہا کہ 3 طلاق۔ اب بول دیا اس نے طلاق۔ اب کیا ہوا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر روح البیان میں کہ گیا علماء کے پاس کہ فتویٰ دیجئے شاہ جی، اب وہ بیوی بچے کیسے؟ سب کے پاس سب عالموں نے کہا طلاق ہو گئی، بغیر حلالے کے دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ اتنا بڑا امیر آدمی، بزنس مین آدمی، وہ کیسے گوارا کرے کہ حلالہ کروائیں؟ اب آخر میں پہنچا امام محمد کے پاس۔ جب وہ پہنچا امام محمد کے پاس تو امام محمد کی بصیرت دیکھیے۔ امام محمد کون ہے؟ جو امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام محمد کون ہے؟ کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں سارے مسائل کو لکھنے والے حنفی مسلک کے وہ امام محمد ہیں۔ ان کا مزار ایران کے اندر ہے، کبھی اپنے اماموں کی بھی زیارت کیا کرو۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، امام محمد نے کہا سن، تیرے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا ہے نا، واللہ میں تجھے 2 مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بتانے والا تھا، صرف 1 گھونٹ پانی میں بتانے والا تھا، لیکن تو نے چونکہ علم دین کی قدر نہیں کی، اس لیے آج تجھے یہ 1 مسئلہ ایسے نہیں بتاؤں گا، 1000 درہم لوں گا۔ 1000 درہم پتہ کتنا پیسہ ہوا؟ 10 درہم کے 30 پاؤنڈ۔ اب گن لو کتنا ہوا، کتنا ہوا؟ ارے بتاؤ یار، میتھمیٹکس مولانا خالد بولو۔ 3000۔ ایک مسئلے کے کتنے آپ دیں گے؟ کہیں گے مولانا جاؤ ورنہ ابھی نکال دیں گے۔ اس آدمی نے کہا امام محمد ابھی دیتا ہوں، مسئلہ بتاؤ، بیوی کو بچاؤ۔ امام محمد نے مسئلہ بتایا، سبحان اللہ۔ امام محمد فرماتے ہیں یہ ہوتی ہے فقہی بصیرت، یتفقہ فی الدین۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اے شخص تیری بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دے تو طلاق نہیں ہوگی۔ علماء نے کہا حضرت قرآن دینے سے طلاق نہیں ہوگی؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر خشک و تر دنیا کی ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ بتاؤ کہ اس آدمی کے رشتے کو ٹوٹنے سے کس نے بچایا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے علم دین۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان بچا رہے تو پھر بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف ہمارے دارالعلوم میں، جو بھی اہل سنت والجماعت کے دارالعلوم ہے اس کی ترقی میں حصہ لیجئے، تو انشاءاللہ تعالی آپ 1 دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 100 دے گا، 1000 دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے نوازے۔ اور آخر میں یہ بھی اعلان کر دوں کہ ہمارے حاجی موسیٰ بھائی ناتھا اور اقبال بھائی نے مجھے کہا کہ کچھ نوجوانوں کو بھی ساتھ لو، تو میں مولانا خالد صاحب سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ صرف نور اسلام کو فیض نہ پہنچائیں، چونکہ یہ مینجمنٹ میں اور سلیبس تیار کرنے میں بہت ماہر آدمی ہے مولانا خالد صاحب۔ اس وقت اہل سنت والجماعت میں جو ان کی مسجد میں مدرسہ چلتا ہے وہ بیسٹ ٹاپ نمبر پر ہے نور اسلام مسجد کے اندر، اس میں ان لوگوں کے ساتھ ان کی بھی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نظر ثانی فرمائیں اور فیوچر میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کچھ کر جائیں، اور جب قبر میں جائیں تو ہمیں سکون مل جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس فیملی کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے لیے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، حضرت علامہ مولانا
نظام الدین صاحب مدد اللہ علی علم اور علم کی فضیلت، علماء کا مقام اور علم دین کے حصول کی ضرورت، اس پر گفتگو فرما رہے تھے۔ یقیناً فرما رہے تھے کہ میرے کچھ شاگرد جو عالم کورس سے فارغ ہوئے وہ کوئی کسی شعبے میں چلا گیا، کسی شعبے میں چلا گیا۔ دیکھیں ہر شعبے میں ہمیں ضرورت ہے، وہ جہاں کہیں بھی جائیں وہ اس علم کو پھیلائیں۔ ضروری نہیں کہ وہ علم پڑھنے کے بعد صرف امامت ہی کریں، نہیں، علم دین کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور رسول اللہ کے اس پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ہر بچے کے کان میں، ہر بچے کے دل میں، سینے میں علم دین ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس معاملے میں بچوں کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، قبلہ شاہ صاحب کی اجازت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ جو بچے ہمارے فارغ ہوئے ہیں حفظ سے اور عالم کورس سے، انہیں ان کی دستار بندی کی جائے، ان کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے۔ تو قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، جی اس کو بلانے بتاؤ، جی تشریف لائیں، جی حضرت علامہ مولانا اقبال صاحب، مولانا خیر الدین صاحب، شاہ صاحب تشریف لائیں۔ جی میں نام کرنے کے مطابق بیٹھو، جی تشریف لائیں شاہ صاحب، جی حضرت تشریف رکھیں۔ حضرات گرامی، جی سب سے پہلے حضرات گرامی، ہماری اس مسجد سے فارغ ہونے والے یہ میرے شاگرد ہیں جناب حافظ عبدالباسط طارق صاحب، ہمارے بھائی طارق حسین قادری مرحوم کے بڑے بیٹے ہیں عزیزم عبدالباسط، ان کے سر پر دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ حافظ عبدالباسط طارق اور جو فریم میں ہم فریم یہ فریم مجھے جی آگے ہے نا، یہ سند پیش کریں گے۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ۔ اب دستار فضیلت جس عزیز القدر کے سر پہ سجائی جائے گی وہ عبدالباسط طارق کے چھوٹے بھائی عزیز القدر محمد مصطفیٰ طارق، جنہوں نے عالم کورس مکمل کیا۔ میں اس کے بھائیوں کو، فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ان کے والد یہاں نہیں مگر ان کے چچا ڈاکٹر طاہر حسین اور ڈاکٹر طیب حسین اور ان کے دیگر بھائی یہاں موجود ہیں۔ میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاجی جمل حسین صاحب، حاجی اختر حسین صاحب، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساری فیملی کو، اور خصوصی طور پر ان بھائیوں کی والدہ کو، بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خوشی کا مقام ہے، رب ذوالجلال ان بچوں کو عملی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے۔ شکریہ، ماشاءاللہ۔ تو اب ان کے چھوٹے بھائی کزن
عزیز القدر محمود حسین طاہر جو ہمارے بھائی ڈاکٹر طاہر حسین کے بیٹے ہیں، عزیز القدر محمود حسین طاہر، ان کے سر پہ دستار فضیلت سجائی جا رہی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب اور علماء کرام کے سر پر دستار فضیلت رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بھی عملی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے، اور میں ان کے والد جناب محترم بھائی طاہر حسین صاحب کو بات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساری فیملی کو مبارک ہو، یہ ساری فیملی کی کوشش اور کاوشوں سے یہ بچے پڑھے ہیں، سب نے تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو زندگی میں کامیابی عطا فرمائے۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔